بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ذی الحجہ کے تعلق سے چند باتیں احادیث کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کی تھی اور قربانی کے تعلق سے ذکر کیا تھا۔ آج قربانی کے تعلق سے کچھ اہم اور چند مسائل ہیں، ان کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے۔ تو شریعت نے اس کے لیے ایک حد متعین کی ہے اور وہ چند لوگ ہیں۔ سب سے پہلی جو چند شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ قربانی کرنے والا انسان عاقل ہونا چاہیے، عقل مند ہونا چاہیے، بیوقوف پاگل نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ اگر عقل مند نہیں ہے، عقل مند کا مطلب یہ ہے کہ ہوش و حواس میں ہونا چاہیے، دیوانہ یا مجنون یا پاگل نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری شرط ہے بالغ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی نابالغ بچہ ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی اور اس کے اوپر قربانی کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ مقیم ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی مسافر ہے تو مسافر کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب نہیں ہے، ہاں مقیم ہونا ضروری ہے۔ مقیم ہونے کے ساتھ ساتھ میں عاقل ہونا، بالغ ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ میں جو سب سے اہم شرط ہے وہ ہے مسلمان ہونا۔ کافر کے اوپر یا غیر مسلم کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، چونکہ یہ شرعی حکم ہے، اس شرعی حکم کے نفاذ کا تعلق وہ مسلمانوں سے ہے۔ اور مسلمانوں میں وہ تمام مرد اور عورت ہیں جو نصاب کی مالک ہوں۔ نصاب کی مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ضروریات سے زیادہ کم سے کم اتنا ان کے پاس میں ہونا چاہیے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کو پہنچنے والا ہو۔ وہ چاہے ان کی زائد مکانات ہوں یا زائد زمینیں ہوں یا زائد گاڑیاں ہوں یا زائد ایسا سامان ہو کہ جو اس کی ضروریات اصلیہ سے زائد ہے، تو اب اس کے اوپر ضروری ہے کہ اس کو بیچے اور اس سے قربانی ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ کہ جنہوں نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے لیکن وہ نصاب کے مالک ہیں، اب اگر جن لوگوں کو قرضہ دیا ہوا ہے ان لوگوں سے امید ہے قرضہ واپس آنے کی ایام قربانی میں، تو اس کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب ہوگا۔ لیکن ایسا شخص ہے جس کو قرض دیا گیا ہے کہ قرض نہیں لوٹا پائے گا یا نہیں لوٹاتا ہے، اور وہ بندہ اس کے علاوہ جس نے قرض دیا ہے وہ نصاب کا مالک ہے لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس میں کوئی ایسا زائد پیسہ بھی نہیں ہے یا زائد مال بھی نہیں ہے جس کو بیچ کر وہ قربانی کر سکے، تو اس حالت میں اب اس کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں ہوگی۔ یہ چند مسائل تھے، بہت اہم مسائل ہیں اس تعلق سے، اور یہ ہماری ویڈیو کا، ہمارے اس سیشن کا دوسرا پارٹ ہے، اور امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور بھی اس سیشن کو آگے بڑھائیں گے اور جتنے بھی مسائل ہیں اس تعلق سے انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ قربانی کے جانور کی ذبح کرنے کے تعلق سے ایک اور اہم مسئلہ ہے کہ جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو گوشت کاٹنے سے پہلے اکثر جگہ یہ ہوتا ہے کہ جانوروں کا کچھ خاص حصہ یا خاص گوشت لوگ تمام گوشت کے بانٹنے سے پہلے آپس میں بانٹ لیتے ہیں، جس کو ہم کلیجی وغیرہ بولتے ہیں، اور اس میں کچھ گوشت بھی ڈال لیا کرتے ہیں۔ اور یہ جو تقسیم کرنے کا طریقہ ہوتا ہے لوگوں کا، یہ اندازے سے ہوتا ہے کہ 7 جگہ اندازے سے لوگوں نے 7 جگہ گوشت رکھ دیا، اس میں کلیجی بھی ہیں، اور پھر وہ اٹھا کر جو ہے دے دیا۔ تو اس چیز میں خاص خیال رکھا جائے کہ جتنا بھی ہم گوشت آپس میں تقسیم کریں حصہ واری اعتبار سے، تو اس کو تول کر وزن کر کے تقسیم کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس کو تول کر یا بغیر وزن کر کے تقسیم کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنی قربانی کے اندر شک پیدا کر رہے ہیں، اور آپ اپنی قربانی جو آپ کے حلال پیسوں کی ہے کہیں نہ کہیں آپ اس کو غلط راستے پر لے کر جا رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ جب بھی قربانی کریں تو قربانی کا گوشت وزن کر کے تقسیم کرنے کی کوشش کریں۔ قربانی کی جو ہماری اجتماعی شرکت ہوتی ہے قربانی کے اندر، جیسا کہ بڑے جانور ہیں تو اس میں 7 حصے ہیں اور بہت سے مختلف لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں، اپنے اپنے کوئی 2 حصے لیتا ہے، کوئی 1 حصہ لیتا ہے۔ تو اس میں ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ تمام شرکاء کی جو کمائی ہے اور تمام شرکاء نے جو حصے یا جو جانور خریدا ہے اس میں تمام شرکاء کی جو آمد ہے یا جو پیسے ہیں وہ بالکل حلال ہونے چاہیے۔ حرام اگر ہوں گے تو پھر تمام لوگوں کی قربانی ناجائز ہو جائے گی۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جن لوگوں کو ہم اپنے جانور میں شریک کر رہے ہیں تو اس بات کا بھی خیال رکھیں اور تحقیق رکھیں اپنے پاس میں کہ اس شخص کی جو قیمت ہے اس جانور کی یا جو آمد ہے وہ حلال ہونی چاہیے۔ اگر حرام ہوگی
تو تمام لوگوں کے جو حصے ہیں ان میں شکوک پیدا ہو جائیں گے، شک پیدا ہو جائے گا، یعنی کہ ان تمام لوگوں کی قربانی بھی جائز نہیں مانی جائے گی۔ اس میں ایک اور نہایت اہم مسئلہ ہے کہ اگر غور و فکر کے بعد بھی معلوم نہیں ہوا کہ کس کی کہ شرکا میں کس کی آمد حرام ہے، کس کی حلال ہے، اور تمام کے بارے میں یہی خیال ہے کہ حلال ہے، تو پھر ایسی صورت میں اگرچہ حرام بھی ہوگی کسی کی تو بھی قربانی جائز ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات یہ بھی خاص خیال رکھیں اس چیز میں کہ اگر کسی آدمی کا مکمل حصہ حرام کا ہو، حرام پیسوں کا ہو، تو وہ بالکل ناجائز ہے، یا زیادہ حصہ حرام کا ہو تو وہ بھی ناجائز ہے۔ لیکن اس میں اگر تھوڑا حصہ حرام کا ہے کسی شریک کا، تو پھر ایسے صورت میں قربانی سب کی جائز ہو جائے گی اور اس کی بھی جائز ہو جائے گی۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ قربانی میں بالکل حلال پیسہ استعمال کیا جائے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اور بہت ساری فضیلتیں رکھی ہیں، وہیں پر ایک اور انعام لوگوں کے اوپر یہ بھی رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر جانوروں کے ذبح کا حکم دیا، جس میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کتنے جانور ذبح کیے جا سکتے ہیں، کن کن جانوروں کو ذبح کر سکتے ہیں، اور ایک جانور میں کتنے حصے ہو سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں مختصراً ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ قربانی کا عمل چونکہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور عقلی دلائل سے بھی ثابت ہے۔ لوگوں نے قربانی کے عمل کے تعلق سے یہ بات بہت زیادہ مشہور کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو یہ جانوروں کے اوپر ایک ظلم ہے، جانوروں کے اوپر زیادتی ہے کہ جانوروں کا خون بہایا جاتا ہے، ان جانداروں کو زخمی کیا جاتا ہے، ان کی ہتیا کی جاتی ہے۔ تو اس کا مختصراً جواب تو یہ ہے کہ دیکھیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع اور پابند ہیں۔ اللہ نے جیسا حکم دے دیا ہمیں ایسا کرنے کا حکم ملا ہے۔ دوسری چیز، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان جانوروں کے اندر حیاتیات ہے، یعنی کہ ان کے اندر جان ہے، تو جب ہم ان کو زخم دیتے ہیں، ذبح کرتے ہیں تو ان کو پریشانی ہوتی ہے، تو آپ کی نالج کے لیے یہ بات بتا دینا مناسب سمجھتے ہیں کہ جانوروں کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزوں میں زندگی کی رمق کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے موجود ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ کہتے ہیں کہ آپ شاکاہاری ہو جائیں، اور شاکاہاری ہونے کے لیے آپ کو ساگ سبزی وغیرہ کھانے پڑیں گے، پیڑ پودوں کی ٹہنیاں کھانی پڑیں گی، لیکن اس میں بھی آپ کہیں نہ کہیں ان کو جب کاٹیں گے تو ان کی جو حیاتی رمق ہے آپ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اور کہیں نہ کہیں ان پیڑ کے اوپر ایفیکٹ پڑے گا۔ ہم یہ بات بغیر دلیل کے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ 1970 کے اندر ایک تحقیق ہوئی جن میں جان ایم اولسن تھے، انہوں نے تحقیق کی ارتقاء کے تعلق سے کہ دیکھیں پیڑ پودوں کے اندر کتنی ارتقاء ہوتی ہے۔ تو جب یہ تحقیق ہوئی تو وہ اس تحقیق کے اندر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جتنے بھی پیڑ پودے ہیں، جتنے بھی نباتیات ہیں، اور یہ جتنے بھی جمادات ہیں، ان تمام کے اندر کہیں نہ کہیں زندگی کی رمق موجود ہوتی ہے۔ چنانچہ جب ہم ان کو کاٹتے ہیں تو ان کی زندگی کو چھیننے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ اعتراض جانور کے ذبح کے اوپر کرتے ہیں کہ ایک جانور کی زندگی کو آپ ختم کرتے ہیں، تو یہی اعتراض پھر آپ کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ آپ شاکاہاری ہیں تو آپ جو ہے ساگ سبزی کھاتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں آپ جب ان کو کاٹتے ہیں تو آپ بھی ان کی زندگی کو چھیننے کی اور ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں چونکہ زیادہ بات کرنے کی ادھر ادھر حکم نہیں دیا گیا، قرآن کریم کے اندر بھی چند آیتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت کیا ہے کہ جمادات ہوں یا نباتات ہوں، ان کے اندر بھی کہیں نہ کہیں زندگی کی رمق ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس۔ دیکھیے لوگوں کے سجدہ کرنے یا لوگوں کے ذکر کرنے کو سب سے لاسٹ میں ذکر کیا گیا، اس سے پہلے پتھروں کے، پیڑوں کے، پودوں کے اور حیوانوں کے
ذکر کرنے کو، سجدہ کرنے کو ذکر کیا جا رہا ہے، تو اس سے کہیں نہ کہیں اشارہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں یا جتنی چیزیں بنائی ہیں ان تمام کے اندر کہیں نہ کہیں زندگی کی رمق موجود ہوتی ہے۔ چنانچہ جب ہم ان کو توڑتے ہیں پہاڑوں کو تو کہیں نہ کہیں پہاڑوں کی زندگی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم گھاس وغیرہ کاٹتے ہیں اپنے جانوروں کے لیے، یا ہم شاکاہاری ہیں تو ہم ساگ سبزی کاٹتے ہیں اپنے کھانے کے لیے، یا پھل فروٹ کاٹتے ہیں اپنے کھانے کے لیے، تو کہیں نہ کہیں ان کی زندگی کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چنانچہ جو اعتراض آپ کا ہمارے اوپر ہوتا ہے تو ہمارا بھی اعتراض آپ کے اوپر ہوتا ہے، آپ بھی اس چیز کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔